رات کا آخری پہر تھا جہاں سب نیند کی وادیوں میں گم تھے، وہیں وہ لڑکی اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھی۔ وہ لاڈلی عبادت جس میں اللہ پاک خود آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں گا، اور اس لڑکی کا یہ معمول تھا رات کے اس پہر جاگنا اور اپنے پروردگار کی عبادت کرنا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ تو مجھے معاف فرما، میں اس گناہ میں پڑ گئی، میں تیرے بندے کی محبت میں پڑ گئی، میں جانتی ہوں وہ نامحرم ہے میرے لیے، میں بے بس ہوں لیکن تو بے بس نہیں۔ میرے رب یا تو اسے میرا کر دے یا پھر میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ میرے پروردگار میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد مانگتی ہوں، آمین۔ اب اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنسو سے متواتر چہرہ مگر پر نور اور حسین، خوبصورت سنہری بڑی بڑی آنکھیں، موٹی سی کھڑی ناک، باریک خوبصورت ہونٹ اور اس پر قہر تھوڑی پر درمیان میں کالا سیاہ وہ دل جو اس کے چمکتی رنگت پر بے حد نمایاں ہوتا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر سب سے حسین تھی، سب سے دلکش۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس نے 12 سال کی عمر سے خود کو 7 پردوں میں سنبھال کے رکھا تھا، نہ کبھی کسی مرد کی طرف نظریں اٹھائی اور نہ ہی خاندان کے کسی مرد نے اسے دیکھا۔ بس اس نے کبیر خانزادہ کو اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اس کا بچپن کا منگ تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے کبیر کو ترکی پڑھائی کے سلسلے میں جاتا دیکھا تھا، بس وہ آخری بار تھا۔ اس کے بعد سے اس نے صرف دعائیں کی تھی اور اس کی محبت کا خدا کے سوا کوئی گواہ نہ تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھی، قرآن پاک کی تلاوت کرے، فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، پھر اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو گئی۔ سورج کی روشنی سے آسمان سجنے لگا اور خان حویلی میں سب عورتیں کچن کی طرف روانہ ہوئی۔ عبدالغفار خانزادہ جن کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، بڑے بیٹے برہان خانزادہ، پھر ایک بیٹی اسمارہ خانزادہ، دوسرے بیٹے رضوان خانزادہ اور تیسرے بیٹے رحمان خانزادہ۔ برہان خانزادہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، بڑا بیٹا کبیر خانزادہ جس کی عمر 26 سال تھی اور چھوٹا بیٹا فردان خانزادہ جس کی عمر 25 سال اور ان کی چھوٹی بیٹی اسرا خانزادہ جو 17 سال کی تھی، اور رضوان خانزادہ کی بس ایک بیٹی نرمین خانزادہ جس کی عمر 21 سال تھی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی اور نہ ہی ماں باپ نے شکوہ کیا، بلکہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی نیک بیٹی سے نوازا۔ رحمان خانزادہ کو اللہ نے ایک بیٹی رحمہ خانزادہ جس کی عمر 19 سال تھی اور 2 جوڑواں بیٹے جو گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے، فواز خانزادہ اور شاز خانزادہ جن کی عمر 16 سال تھی، اسمارہ خانزادہ جن کا صرف ایک بیٹا تھا، زرغام خانزادہ جس کی عمر 25 سال تھی جو فردان خانزادہ سے بس 2 مہینے چھوٹا تھا۔ سب مرد حضرات ناشتہ کر کے گاؤں کے کسی کام سے نکل گئے تھے اور فردان خانزادہ بھی ڈیرے پر تھا، لیکن داجان عبدالغفار خانزادہ سربراہی کرسی پر ابھی بھی بیٹھے تھے اور سب جانتے تھے کہ وہ اپنی لاڈلی کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ داجان ہم نے آپ سے کتنی بار کہا ہے ہمارا انتظار مت کیا کرے، آپ ناشتہ کر لیا کریں، پھر کیوں ہمیں روز شرمندہ کرتے ہیں آپ؟ نرمین یہ کہتی داجان کے برابر میں آ بیٹھی، دھیما لہجہ، خوبصورت آواز، بالکل اپنے نام کی طرح نرم اور نازک۔ داجان نے نرمین کی خوبصورت دھیمی آواز سنی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکے نیلے رنگ کی قمیض شلوار میں سر پر طریقے سے دوپٹہ اوڑھے اس کا پر نور چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا، میری جان ہمارے حلق سے نوالا ہی نہیں اترتا جب تک آپ ہمارے پاس آ کر نہ بیٹھ جائیں۔ داجان نے کہتے منہ میں نوالا ڈالا۔ فواز اور شاز نے آتے ہی ادھم مچا ڈالا، مورے جلدی سے ناشتہ لے آئی، ہمارے پیٹ کے سارے جانور جاگ چکے ہیں۔ پیچھے سے رحمہ نے آ کر دونوں کا ایک ایک کان مروڑا، تم دونوں کو آخر کب بھوک نہیں لگتی؟ رحمہ کے پیچھے سے شاہین خانزادہ رحمان خانزادہ کی بیوی نے رحمہ کا کان مروڑا، چھوڑو میرے بیٹوں کو، کتنی بار کہا ہے ان کے کھانے پر مت ٹوکا کرو۔ شاہین بیگم نے اپنی بیٹی رحمہ کو جاڑا جو زرد رنگ کے قمیض شلوار میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے منہ بسور کا نرمی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ موری میں اتنی حسین کان ہے، آپ ان کا سٹائل چینج کر دیں گی کسی دن، مروڑ کر رحمہ اپنے کان پکڑ کر سہلانے لگی۔ سامنے شاز اور فاز اپنے پیٹ پکڑ کر اس پر ہنسی کرنے لگے۔ رحمہ خانزادہ بھی خوبصورتی میں بے مثال تھی، 2 چھوٹی مگر خوبصورت کالی گہری آنکھیں
جن میں سرما ڈال کر وہ انہیں حسین بنا لیا کرتی۔ لمبی کھڑی ناک اور بڑے بڑے ہونٹ، وہ بہت خوبصورت تھی، اور اس کے لیے اللہ نے اس کے جیسا ہی کوئی خوبصورت مرد رکھا ہوگا، یہ اس کے خود کے الفاظ ہے۔ فطرتی وہ بے باک تھی، سب سے تیز، جو برا لگتا کہہ دیتی، لیکن کردار کی اتنی کھڑی کہ اپنی خوبصورتی پر ناز کے باوجود کبھی کسی حرام تعلق میں نہ پڑی۔ اسا خانزادہ جو آج سنڈے کی وجہ سے آرام فرما رہی تھی، سب کو سلام کر کے داجان سے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھوا کر ہم ناشتے کے لیے رہنما کے برابر آ بیٹھی تھی۔ اسا خانزادہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ آخر کبیر خانزادہ کی بہن تھی، ہری خوبصورت آنکھیں جو دونوں بہن بھائیوں کو وراثت میں اپنی ماں سے ملی تھی، کھڑی ناک اور اس ناک پہ چھوٹا سا کالا تل، باریک کٹا ہوا لب اور بے حد خوبصورت تھی۔ اور رحمہ کی فطرت اپناتے کافی حد تک مغرور بھی تھی، وہ چاہتی کہ اس کے حسن کو سراہا جائے، وہ کافی حد تک بیوقوف اور نادان تھی۔ اس دنیا کی بھیڑ میں چھپے بیڑیوں سے نا واقف مورے میرا پراٹھا لے آئیے۔ شاہانہ خانزادہ برہان خانزادہ کی بیوی اور نازو خانزادہ رضوان خانزادہ کی بیوی بھی پراٹھے لے کر وہیں آ بیٹھی۔ دادی جان وفات پا چکی تھی 5 سال پہلے۔ داجان نے اپنی خوشیوں سے بڑا کر دے کر دل ہی دل میں سب کی نظر اتاری۔ نرمین ہمیشہ سے ان کے دل کے قریب رہی تھی، بلکہ گھر کے سبھی افراد کے دل میں نرمین کا ایک الگ مقام تھا۔ جب نرمین 7 سال کی تھی تبھی سے داجان نے اس کا رشتہ کبیر سے جوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے نرمین ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے، اور پھر کبیر بھی ان کا لاڈلا تھا، لیکن کبیر باہر ملک گیا، وہاں کے رنگ میں نہ رنگ جائے اور نرمین کا دل اس کے کسی عمل سے ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اپنی لاڈلی پوتی کو ٹوٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ڈر آج کل ان کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھا تھا۔ جو کتنا سچ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ترکی استنبول۔ آج میڈی پور یونیورسٹی میں اس کی آخری شام تھی، جہاں ڈگری ختم ہونے کے بعد ایک بہت بڑے پیمانے پر آرگنائز فیئر ویل کی گئی تھی۔ جیسا میوزک کی دھن پر سوار تھے، وہیں وہ سب سے الگ ایک کونے میں ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑ کھڑا، وہ حسین مرد جو سب کی آنکھوں کی چمک خود میں قید کیے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہاں کھڑی ہر لڑکی کی چاہ ہے، وہ آخر کیوں نہ ہوتا۔ ہر ایک کئیس گہری آنکھیں، کھڑی ستواناک ہلکی بیڑ بے چھپا نابینا برن سب پر کہرتا تھا۔ وہ گال پہ چھپا گڑا جو بہت کم اپنی جھلک دکھاتا تھا جب اس کا مالک چاہتا۔ آج کے تھیم کے مطابق وہ بلیک پینٹ کے ساتھ ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنے، سلیوز کوہنی تک فولڈ کیے، بلیک ہی شوز پہنے، ہاتھ میں رولیکس کی برانڈڈ واچ پہنے، ونڈو کے پاس کھڑا جوس پینے میں مصروف تھا کہ اسے اپنے عقب سے اپنے نام کی آواز آئی۔ کبیر خانزادہ، لگتا ہے جس غرور سے آپ یہاں آئے تھے ویسے ہی یہاں سے چلے جائیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنی اس حسین شام کا اختتام کرنا چاہیے؟ وہ جیسے ہی بیٹھا ایک خوبصورت لیکن تنگ کپڑوں میں کھڑی لڑکی سے مخاطب تھے۔ کبیر نے سپاٹ نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور ناگواری سے سر جھٹ کر دوبارہ اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ اس لڑکی سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو اس نے بے ہوشی کا ناٹک کیا اور کبیر کے بازو سے ٹکراتی کہ کبیر جو اس کی حرکات سے واقف تھا پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے موڑ کر اس کی آنکھوں میں اپنی سرد ہری آنکھیں گاڑی تو اس لڑکی کو اپنی چاروں طرف وحشتوں کا سماں محسوس ہوا۔ ہاتھ میں اٹھتا درد بتا رہا تھا کہ اس حسین مرد کو لڑکی کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ نڈر بنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی تھی، آئی لائک اٹ، لگتا ہے خون کافی گرم ہے، تم چاہو تو آج کی رات ہم دونوں مل کر آگ لگا۔ ہری آنکھوں میں یہ سن کر لالی ابری اور ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ ایک جھٹکے میں کبیر نے اسے نیچے پھینکا تھا، اور جب بولا تو چہرہ سپاٹ اور آنکھیں وحشت میں ڈوبی تھی۔ تم جیسی ہزاروں لڑکیوں کی چاہ ہے کبیر خانزادہ، لیکن میری نظر میں ایسی لڑکیوں کی اوقات پتہ ہے کیا ہے؟ نیچے گری ہوئی ایک بیکار شے جسے میں نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اپنی قربت پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کبیر کے اشارے کو سامنے گری لڑکی بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اخانے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا اور کبیر وہاں سے تنزیہ سائڈ سنبھالے پاس کرتا واک آؤٹ کر گیا۔ فردان بابا، آپ سے گاؤں کے کچھ لوگ بات کرنے آئے ہیں۔ فردان ڈیرے میں موجود تھا جب ایک ملازم نے آنکھوں سے کہا، جی شفیق بابا بھیج دے۔ فردان خانزادہ جو 6 فٹ سے نکلتے قد، کالی سی آنکھیں، کھڑی ناک، نابینا لب جو ہلکی داڑھی میں چھپے تھے اور اپنے بھائی کی طرح گال پر پڑتا گڑا اسے نہایت حسین مرد بناتا تھا،
اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جنونی پایا جاتا تھا، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا جنون، تباہ کرنے کا جنون، خود میں سما لینے کا جنون۔ کتھئی رنگ کی قمیض شلوار پہنے، کالی شال کندھے پر ڈالے، وہ آستین کوہنی تک موڑے ہوئے تھا، جب ایک آدمی جس کا نام آصف تھا 2 لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر لایا اور اس کے سامنے پھینکا۔ لالا، یہ مجھے راستے میں نظر آئے، ہمارے گاؤں کی بچیاں جو میٹرک کے پرچے دے کر آ رہی تھی، انہیں اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، میری نظر پڑ گئی، ورنہ آج 2 پھول تباہ ہو جاتے۔ آصف غصے میں بولا کہ فردان کا خون کھول اٹھا۔ وہ ان آدمیوں کے پاس آیا اور جھکا، ایک آدمی کا گریبان پکڑتے دوسرے کو لات ماری اور اپنے جوتے کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر دباؤ دیا کہ وہ دونوں فردان کی وحشت سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے آج تک صرف سنا تھا کہ فردان خانزادہ جنونی ہے ہر چیز میں، اور آج ان کا اس سے پالا پڑا تھا تو تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ہماری گاؤں کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا مطلب ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا، اور ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ سلامت رہے تو پھر لعنت ہے خانزادوں پر۔ فردان کی آنکھیں سرخ اور وحشت سے بڑی تھی کہ وہ دونوں آدمی اس کے پیروں میں گر کر گر گرانے لگے، لیکن معافی وہ بھی اس فعل کی یہ ناممکن تھا۔ آصف، لے جاؤ ان دونوں کو اٹھا کر تہہ خانے میں، ان کا فیصلہ رات کو اپنا انجام پائے گا۔ فردان نے سامنے صوفے پر بیٹھ کے ہاتھوں میں دبی سگریٹ جلائی اور گہرے کش لینے لگا، اور آصف ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ اچھا شہانہ بابی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا کبیر کل واپس آ رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ فکر نہیں کریں کسی چیز کی، سب کام ہو جائیں گے۔ اسمارا بیگم بیٹھی فون پر ہمتن گوش تھی کہ پیچھے سے زرگام، جس نے ابھی حویلی میں قدم رکھا تھا، اس کے قدم تھمے۔ زرگام کو ہمیشہ سے ہی کبیر سے چڑ تھی، کیونکہ خاندان کے مردوں میں ہمیشہ کبیر کے اوپر رکھا جاتا تھا، ہر چیز کی چھوٹ اسے تھی۔ باہر جانا، جس کی اجازت زرگام تک کو نہیں ملی تھی، لیکن کبیر کے بے حد منانے سے اسے مل گئی تھی۔ وہ ہر چیز میں ہمیشہ زرگام سے پڑھا تھا جو زرگام کو نہیں پسند تھا۔ زرگام خانزادہ ایک واجبی مرد تھا، سامنے رنگت مگر پرکشش نقش سے، 6 فٹ سے نکلتا قد، بوڑھی خوبصورت آنکھیں، ہلکی داڑھی، عنابی لب۔ اس کا روب اتنا تھا کہ سامنے والا بھی اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا تھا۔ وہ جب کہیں سے گزرتا تو سامنے والا ایک بار مڑ کر اسے ضرور دیکھتا۔ ابھی وہ حویلی آیا ہی تھا کہ اس نے یہ خبر سنی، اور اس کا منہ تک کڑوا ہو گیا کہ 11 سال بعد پھر سے کبیر خانزادہ کے نعرے سننے پڑیں گے، موڑے موڑے بعد میں باتیں کریے گا، پہلے مجھے کھانا دے دے، بے حد بھوک لگی ہے مجھے۔ چلیے شہانہ بابی، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ زرگام، اتنے بڑے ہو گئے ہو، کسی ملازم سے کہہ دیتے وہ کھانا لگا دیتا، لیکن نہیں، ماں ہی کھلائے ابھی بھی۔ آپ کو پتہ ہے نہ موڑے، میں آپ کے ہاتھ سے ہی کھانا لیتا ہوں، پھر اس بات کا کیا مطلب، کیا مقصد ہے؟ کل کو شادی ہو جائے گی تو کیا تب بھی ایسا کرو گے؟ زرگام کی آنکھوں میں چھن سے کسی کا سراپا لہرایا، اور نوالا منہ تک جاتے جاتے رکنا، اپنے خیال کو جھٹکا، سپاٹ نظروں سے اپنے موڑے کو دیکھا۔ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، زرگام خانزادہ کسی کے لیے خود کو نہیں بدلے گا۔ اسمارا بیگم سے زیادہ اس نے خود کو یہ جتایا تھا۔ ترکی، استنبول، آج اس خوبصورت شہر میں اس کی آخری رات تھی۔ بوسفورس کروس میں ارحم اور عروش کے ساتھ بیٹھا، وہ ڈنر کر رہا تھا، بلیک ہائی نیک ساتھ بلیک پینٹ اور اس کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، بال جل سے سر کیے، ہری گہری آنکھوں میں وہ شخص سب سے منفرد حسن رکھتا تھا۔ جب عرش بولا تو کل واپس جا رہا ہے فائنلی، خوشی تو ہو ہی ہوگی، اتنے سال بعد اپنے ملک، اپنے شہر واپس جانا، اپنے ماں باپ سے ملنا۔ کبیر عرش کے سوال پر خاموش رہا اور ایسے نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ عرش اور ارحم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کبیر کو، کیا ہوا، تو خوش نہیں ہے؟ ارحم نے سوال کیا تو کبیر نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اسے دیکھا، سپاٹ چہرہ، ہر احساس سے عاری خاموش آنکھیں۔ خوشی ہے اس بات کی کہ فیملی سے سب سے بہت سال بعد ملوں گا، لیکن کیا؟ لیکن تم لوگ وہاں کی روایتوں اور طریقے سے واقف نہیں ہو۔ میں اتنے سال پلٹ کر وہاں اس لیے واپس نہیں گیا کہ مجھے بچپن سے ان سب طور طریقوں سے چڑ تھی، تم لوگ نہیں جانتے۔ لیکن وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، جیسے چڑ گیا ہو اس موضوع سے۔ لیکن کیا؟ عرش کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہاں میری ایک مانگ بھی ہے، وہ کہہ کر پل بھر کے لیے خاموش ہوا اور ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا جو الجھے ہوئے تھے جیسے وہ سمجھے نہ ہو۔ جب کبیر کی ہی آواز گونجی، مانگ سے مراد بچپن میں ہی میری منگنی ہو گئی تھی، میری کسی کزن سے،
وہ ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ ٹھہر ٹھہر کر بولا اور ان کے چہرے دیکھنے لگا جو یہ سن کر حیران اور خاموش تھے۔ وٹ؟ لیکن آج کے دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ارحم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میرے گاؤں میں یہ سب عام ہے، جہاں منگنی بچپن میں کر دی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو آپ اس فیصلے پھر نہیں سکتے۔ کبیر نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، یہی وجہ ہے کہ میں 9 سال سے وہاں واپس نہیں گیا۔ میں کیسے کسی ایسے لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں جانتا بھی نہیں؟ وہ گاؤں کی کوئی گوار ہوگی جس سے وہاں جا کر ہر حال میں مجھے اپنانا پڑے گا۔ تو منع کر دینا کہ میں نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ تیرے اسٹینڈرڈ کی تو ہونی چاہیے۔ نہ یار، وہ لڑکی جو تیری وائف بنے۔ ارحم بولا تو عرش نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ صحیح کہہ رہا ہے ارحم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی خانزادہ جس کے پیچھے یہاں کی کئی خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکیاں لائن لگا کر کھڑی رہتی ہیں، وہ اپنے گاؤں جا کر کسی گوار سے شادی کرے گا۔ انبلیویبل۔ عرش نے اپنے حیرانی کا اظہار کیا تو کبیر نے اسے گوڑی سے نوازا، جس پر وہ خاموش ہوا۔ میں کبھی کسی گاؤں کی گوار سے شادی نہیں کروں گا، چاہے مجھے اپنے بڑوں کے سامنے آواز ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ کبیر نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے سنجیدہ چہرے میں انہیں جواب دیا، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو فکر نہ کر، تو جا اور ہمیں اپڈیٹ دیتے رہنا۔ کبیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ کبیر کی ایسی شخصیت نہ تھی کہ وہ ہر کسی کو دوست بناتا، لوگوں پر بھروسہ وہ جلد نہیں کرتا تھا، سامنے والے شخص کو پرکھنا اس کی شخصیت کا خاصہ بن گیا تھا۔ لیکن کبیر نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ خاصیت اسے ایک دن مشکل میں بھی ڈال دے گی۔ اس نے بس یہاں آ کر یہی 2 دوست بنائے تھے، ارحم اور عرش، جن کا تعلق ترکی کے ہی کسی چھوٹے شہر سے تھا، لیکن وہ اس کے سچے دوست ثابت ہوئے تھے، جو بات آج تک کبیر نے اپنے منہ سے نہ کہی تھی، کیونکہ وہ کسی کو کمپلیمنٹ دینے کا حق میں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر تعریف کبیر خانزادہ کے لیے ہے، اور آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی تعریف کبیر خانزادہ خود کرے۔ آپ کو نظر نہیں آتا ہمیشہ ایسے ہی ٹکرا رہتے ہیں اور پھر ہم پر الزام لگا دیتے کہ ہم اپنی آنکھیں کمرے میں رکھ کر آتے ہیں۔ رحمہ جو رات کے پیاس لگنے کی وجہ سے کچن سے باہر لینے پانی جا رہی تھی، کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرائے سار مسلنے لگی۔ سامنے جو نظر پڑی تو فردان اپنی پوری وجاہت سے کھڑا اسے ہی خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، جس کے سر سے دوپٹہ غائب تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے کر اگر تم اپنے آپ کا خیال رکھو گی تو زیادہ بہتر ہوگا لڑکی، مجھے تمہاری یہ 2 گز کی زبان سخت زہر لگتی ہے، اور سر پر دوپٹہ لو فوراً۔ فردان جو تھکا ہارا ڈیرے سے واپس آ رہا تھا، سامنے اس چلتی پھرتی آفت سے ٹکرا کر فوری اس نے ماتھے پر 3 بل سجائے۔ رحمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سر پر دوپٹہ لیا، لیکن اپنی غلطی ماننا اس کی عزت کے خلاف تھا، اس لیے اپنی زبان کے جوہر دکھاتے ہوئے جب بولی تو فردان کے آگ لگا گئی۔ ہمیں اپنے آپ کا خیال بہت اچھی طرح سے رکھنا آتا ہے، آپ اپنی نظروں کا خیال رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فردان کے تو سر پر لگی اور تلو پر بجھی اس کی آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے اور غصے سے سفید پٹھانی رنگت سرخ ہو گئی۔ رحمہ کو اپنی بات کا اندازہ فردان کی سرخ رنگت دیکھ کر فوراً ہوا تو فوراً وہاں سے بھاگنے لگی کہ کیوں اس جنونی جن کو چھیڑ دیا، لیکن فردان نے غصے میں اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کمر پر موڑ کر سختی سے اسے اپنے قریب کیا کہ رحمہ کی جان نکل گئی اور وہ درد سے آنکھیں میچ گئی۔ جتنا کہتا ہوں صرف اتنا کیا کرو، یہ جو اپنی زبان کے جوہر تم دکھاتی پھرتی ہو نا، ایک دن اسے ایسا بند کروں گا کہ دوبارہ میرے سامنے کھولنے کی غلطی نہیں کرو گی۔ فردان کا چہرہ اس کے چہرے سے 2 انچ دور تھا۔ اس نے اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھا تو طنزیہ مسکرایا۔ جس چڑیا کی چونچ ہر وقت چلتی رہتی تھی وہ آج اس کے چنگل میں سہمی کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھوں پر مزید دباؤ دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ فردان اس کے آنسو دیکھے تو طنزیہ مسکرایا۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا ورنہ اس سے بھی زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا تو رحمہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئے اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ فردان ایک نظر رحمہ کو دیکھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پاگل پٹھان، سائیکو جن۔ رحمہ جس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی تھی، فردان کے جاتے اس کو بچپن سے دیے گئے القابات سے نوازنے لگی۔ ڈرتی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں تھی، لیکن فردان خانزادہ کے روب اور غصے میں وہ ہمیشہ دب جاتی، لیکن اس بات کو مانتے ہوئے اس کی انا بیچ میں آ جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ڈرتی تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے،
صبح کا سورج نکل گیا تھا۔ خان حویلی میں عید کا سماں تھا۔ سارے ملازم افراتفری میں سارے کام انجام دے رہے تھے۔ شاہانہ بیگم کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کا بیٹا جگر کا ٹکڑا کتنے سال سے اس کا ماتھا نہ چوما تھا، بس ویڈیو کال پر اسے نہارتی تھی تو رو دیتی۔ اسے محسوس کرنے کے لیے ان کی ممتا تڑپ رہی تھی اور آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ نازو بیگم بھی کھانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ آخر کبیر خان زادہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ پورے 9 سال بعد وہ اپنے گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ سب کے دلوں میں بسا تھا۔ وہ ان کے خاندان کا پہلا چشم و چراغ تھا۔ وہ اس کی اہمیت پر ہر چیز سے بڑھ کر تھی، اور نازو بیگم کے دل میں تو ہمیشہ سے کبیر کے لیے ایک الگ ہی انسیت تھی۔ جب سے داجان نے نرمین کا رشتہ کبیر سے کیا تھا، مورے مورے شاد الفاظ بھاگے ہوئے شاہین بیگم کے پاس آئے۔ ہاں مارا، کیا ہوا؟ کیوں آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ آج کبیر لالا آ رہے ہیں۔ آپ نے ہماری وہ گفٹ کی لسٹ دے دی تھی نا؟ وہ گفٹ کی لسٹ تھی مارا، پورا جواہر لے کر آئے گا تمہارا لالا۔ اتنی بڑی لسٹ ہم نے اپنے بچے کو نہیں دیا، وہ تھک جاتا خرید کر۔ موری، یہ کیا کرا آپ نے؟ ہم لالا ہمارے لیے گفٹ نہیں لائے گے۔ شاز اور فاز مایوس ہو کر رونے والی شکل بنانے لگے، لیکن داجان کے سیخ آڑے آگی کہ خان کبھی نہیں روتا۔ پھر آڑے تیرے منہ کے زاویہ بناتے داجان کے پاس چلے گئے۔ جی داجان، پورے گاؤں میں خوشی کا سماں ہے، سب بہت خوش ہیں، لالا اتنے سال بعد آ رہے ہیں۔ مردانہ خانے میں بیٹھے سبھی مرد گفتگو میں مصروف تھے جب فردان خان زادہ کی آواز گونجی۔ سب کی باتوں کا مرکز کبیر خان زادہ تھا، جو آج رات حویلی واپس آ رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو اس گفتگو کے موضوع سے چڑ کھا رہا تھا۔ زرگام خان زادہ بظاہر منہ پر جھوٹی مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا، لیکن اندر سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ کبیر کی پڑھائی، اس کی عادت، اس کی تعریفوں کو سنتے ہوئے کبیر کا شوق تھا آرکیٹیکٹ بننے کا، اس لیے اس نے ترکی کی بہت بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جس کے لیے اس نے داجان کو سرتوڑ کوشش کی تھی۔ داجان کو منانے کے لیے اس کے بعد اسے اجازت دی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خان حویلی پڑھائی کے خلاف ہے، لیکن داجان نہیں چاہتے تھے کہ کبیر اس قدر پڑھائی کرے کہ یہاں کر تو اسے گاؤں پنچایت اور ان کی جگہ ہی سنبھالنی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کبیر کسی اور پڑھائی میں پڑھ کر ان کے رواج بھولے، لیکن کبیر کی ضد کے آگے مجبور ہو کر وہ مان گئے، مگر اس شرط پر کہ وہ جب بھی آئے گا اسے یہی سب کرنا ہے جو اس کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ زرگام خان زادہ نے اپنی بہت کوشش کی کہ وہ بھی ملک سے باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کی بات کو رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ کبیر کی دیکھا دیکھی کوئی نہیں کرے گا اور کسی کو یہ اجازت نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے زرگام کو اور نفرت ہونے لگی کبیر سے۔ زرگام اور فردان نے شہر کی یونیورسٹی سے MBA کیا ہوا تھا۔ حال ہی میں نرمین نے بھی اسلامک لٹریچر میں ماسٹر کیا تھا۔ رحمہ اور اسرا کی تعلیم ابھی جاری تھی۔ نرمین کی خواہش تھی کہ اسلامک لٹریچر پڑھنے کی۔ داجان لڑکوں کو پڑھانے کے حق میں نہ تھے، لیکن فردان نے انہیں بہت سمجھایا کہ آج کے دور میں پڑھائی کتنی ضروری ہے، جس کے چلتے داجان مان تو گئے، البتہ ہوش ابھی بھی نہ تھے۔ ہوش تو ہونا ہی ہے، ان کا تو نیا سردار آ رہا ہے۔ داجان نے آج جب کہا تو زرگام کا خون مزید کھولا کہ ان کی جگہ بھی اب کبیر کی ہوگی، لیکن آگے کیا کیا کبیر کا ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نرمین صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے، کیسا دکھتا ہوگا، اب کیسا سوچتا ہوگا، کیا وہ جانتا ہوگا یہاں کوئی ہے جو رات رات بھر جا کر اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہے۔ اسے سوچے بنا اس کا 11 سال میں ایک دن نہیں گزرا، اس سے محبت کے بغیر اس نے ایک لمحہ نہیں گزارا، لیکن یہ تو اس کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ نرمین خان زادہ نے کتنی خاموشی سے، کتنی ٹوٹ کر کبیر خان زادہ سے محبت کی ہے۔ اس کی آنکھیں جھپکی اور آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، منہ سے بے احتیاط صرف ایک ہی پکار نکلی، اللہ۔ ظہر کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر خاموشی سے چپکے سے دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہ خود کی زبان سے یہی ذکر نہیں کرتی تھی کہ اللہ کو برا نہ لگ جائے، وہ خاموشی سے مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مخاطب ہوتی تھی، یا اللہ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ تو بے حد رحیم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، تو چاہے تو سب عطا کر سکتا ہے، بس سامنے نیت ہونی چاہیے،
اور میری نیت تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ وہاں جا کر کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، میں اسے یاد ہوں گی یہ نہیں یا نہیں، ہمارا رشتہ یاد ہوگا یا نہیں، وہ باہر سے آ کر اس رشتے کو مانے گا یا جٹلا دے گا، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں بس تجھ سے تیرے بندے کو مانگتی ہوں کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو بے شک میں منہ سے اف نہ کروں گی، لیکن میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ میرے خدا میری دعاؤں کی لاج رکھنا، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین۔ سفید سوٹ اور سفید دوپٹے کے حالے میں بھیگا چہرہ، بڑی بڑی خاموش سیاہ آنکھیں، کپ کپاتے سرخ لب اور سفید چہرے پر گلی ڈونے کے باعث گلابی سرخیاں، وہ کتنی حسین تھی، وہ جانتی ہی کہاں تھی۔ دن رات سر پر تو صرف ایک شخص ہی سوار رہتا۔ خود کو تو آنکھ بھر کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ اندازہ ہوتا 7 پردوں میں چھپی دنیا میں پٹکی ہوئی کوئی حور تھی۔ وہ جائے نماز سے اٹھی تو دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر پلٹی۔